اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب زدنی علما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ سورہ الاحزاب کا ٹاپک ہمارا چل رہا ہے۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 21 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے سب مسلمانوں کو، اللہ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مکمل نمونہ کے طور پہ پیش کیا ہے۔ کس کے لیے؟ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، وہ فرد مرد ہو یا عورت مسلمان ہو اور وہ یہ دعویٰ کرے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان لایا ہے، تو اس کا یقین یہ ہوگا کہ اس نے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنی ہے۔ تو جس کو اللہ تعالیٰ سے ملنے کا یقین، ایمان اور پختہ یقین ہو تو وہ یوم آخرت پہ بھی یقین رکھے گا، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ اللہ کا ذکر کثیر کرے گا۔ اور اگر اس نے اللہ سے ملنے کی توقع رکھی ہے، اس پہ ایمان ہے، اس کا پورا یقین ہے کہ اللہ سے ملاقات کرنی ہے، تو اللہ سے ملاقات تو یوم آخرت میں ہی ہوگی۔ اور جب وہ یوم آخرت کا سوچے گا تو وہ اللہ کو زیادہ سے زیادہ یاد کرے گا۔ اب جس مسلمان کے دل میں یہ سب چیزیں ہوں گی اسے پھر ایک نمونہ بھی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ نمونہ، وہ اسوہ حسنہ فی رسول اللہ، اللہ کے رسول میں ہے۔ اور اسوہ کہتے ہیں کوئی ایسا نمونہ جس کے ہر حرکت پہ ایمان لایا جائے، ہر بات پہ، ہر ادا پہ، ہر لفظ پہ، اور کسی قسم کا کوئی شک نہ کیا جائے اور اسی کے مطابق زندگی گزاری جائے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دنیا و آخرت میں کامیابی و سرفرازی کا عنوان بنائے گئے، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی خوشخبریاں سنائیں۔ تو وہ کیوں خوشخبریاں سنائی تھیں؟ کیونکہ وہ اتباع سنت کرتے تھے اور اسوہ حسنہ پہ چلتے تھے۔ تو اب آج ہمیں عہد رسالت نہیں ملا، لیکن ہمارے لیے عہد صحابہ معیار عمل ہے، کیونکہ وہ ایک ماڈل کے طور پہ ہمارے سامنے پیش کیے گئے۔ اس لیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی پاکیزہ جماعت سیرت النبی کا عملی پیکر ہے۔ ہر طرح سے پرکھنے جانچنے کے بعد ان کو نسل انسانی کے ہر طبقہ کے واسطے ایمان و عمل کا معیار بنایا گیا ہے۔ یعنی انہوں نے اسوہ حسنہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اپنے سامنے دیکھا اور ان سے سیکھا، اور یہ بتایا گیا کہ اسوہ حسنہ پہ چلنے کے بعد کس طرح کی شخصیت بن جاتی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کی تربیت فرمائی، اور اللہ رب العالمین نے ان کے عمل و کردار، اخلاق و اطوار، ایمان و اسلام اور توحید و عقیدہ، صلاح و تقوی کو بار بار پرکھا، پھر اپنی رضا و پسندیدگی سے ان کو سرفراز فرمایا۔ کہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، کہ یہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو تقوی کے لیے اللہ نے جانچ لیا ہے۔ کہیں فرمایا آمنوا کما آمن الناس، کہ اے لوگو ایسے ایمان لاؤ جیسے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایمان لائے ہیں۔ تو کہیں فرمایا کہ اولئک هم الراشدون، کہ یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اس لیے کہ صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا عکس جمیل تھے، اور ان کے عبادات میں ہی نہیں بلکہ چال ڈھال میں بھی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نور جھلکتا تھا۔ یہی سبب ہے کہ خود رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کے بارے میں اچھے لفظوں میں ان کی تعریف کی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو براہ راست بھی پڑھنا، اور پھر اس سیرت کے مطابق جس طرح صحابہ کرام نے اپنی زندگیوں کو بدلا اور اپنی زندگیوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق ڈھال لیا، ہمیں بھی اسی طرح ہی ڈھال لینا ہے۔ تو ہمارے سامنے سب سے پہلا نمونہ اسوہ حسنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، اور اس سیرت پہ عمل کیسے کرنا ہے وہ ہمارے سامنے صحابہ کرام ہیں۔ ہم تھوڑا سا ذکر کر لیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بحیثیت داعی کے کیا خوبیاں تھیں۔ سب سے پہلا جو وصف تھا وہ صبر و استقامت تھا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت حق اور اعلان توحید کی راہ میں اپنے ہی لوگوں کے ایسے ایسے مصائب و آلام دیکھے کہ کوئی اور ہوتا تو ہمت ہار جاتا، مگر آپ صبر و استقامت کے کوہ گراں تھے۔ دشمنان اسلام نے قدم قدم پر آپ کو ستایا، جھٹلایا، بہتان لگایا، مجنون و دیوانہ کہا، ساحر و کاہن کا لقب دیا، راستوں میں کانٹے بچھائے، جس میں اتھر پہ غلاظت ڈالی، لالچ دیا، دھمکیاں دی، اقتصادی ناکہ بندی اور سماجی مقاطعہ کیا، آپ کے شیدائیوں پر ظلم و ستم اور جبر و استبداد کے پہاڑ توڑے، نئے نئے لرزہ خیز عذاب کا جہنم کھول دیا کہ کسی طرح حق کا قافلہ رک جائے، حق کی آواز دب جائے، مگر دور انقلاب شروع ہو گیا تھا، توحید کا نعرہ بلند ہو چکا تھا، اس کو غالب آنا ہی تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ کفار چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور یعنی ایمان و اسلام کو اپنی پھوکوں سے بجھا دیں، اور اللہ پورا کرنے والا ہے اپنے نور کو، اگرچہ کفار اس کو ناپسند کریں۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ ابتلاء و آزمائش میں جتنا مجھ کو ڈالا گیا یا آزمایا گیا، کسی اور کو نہیں آزمایا گیا یا ڈالا گیا۔ اسی طرح آپ کے صحابہ کرام پر بھی جتنے مظالم ڈھائے گئے کسی اور امت پہ نہیں ڈھائے گئے۔ اور پھر کسی بھی شخص کے لیے اپنے مقصد کے لیے، اپنے مقصد زندگی کے لیے اور دین اسلام کے لیے، اپنے دین کے لیے گھر بار چھوڑنا سب سے بڑا امتحان ہوتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب مکہ کی سرزمین بالکل تنگ کر دی گئی، تب بحکم الہی آپ نے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی، اور صحابہ کرام نے اللہ کے لیے اپنے گھر بار، آل و اولاد، زمین و جائیداد سب کو چھوڑ چھاڑ کر حبشہ و مدینہ کا رخ کیا۔ پہلی ہجرت صحابہ کے ایک گروہ نے حبشہ کی طرف کی تھی، پھر جب آپ مدینہ تشریف لے گئے تو مدینہ اسلام کا مرکز بن گیا۔ ہجرت رسول کے بارے میں مفکر اسلام علی میاں ندوی صاحب کا یہ جامع اقتباس بہت ہی معنویت رکھتا ہے کہ ہجرت کس جذبہ کا نام ہے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کتنی زبردست قربانی دی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ہجرت سے سب سے پہلے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ دعوت اور عقیدہ کی خاطر ہر عزیز اور ہر مانوس و مرغوب شے اور ہر اس چیز کو جس سے محبت کرنے اور جس کو ترجیح دینے اور جس سے بہر صورت وابستہ رہنے کا جذبہ انسان کی فطرت سلیم میں داخل ہے، بے دریغ قربان کیا جا سکتا ہے، اور دعوت و عقیدہ کے مقابلے میں کسی بھی چیز کے ساتھ مداہنت نہیں کی جا سکتی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا یہی پیغام آج بھی مسلمانوں کے سامنے ہے کہ ایمان و عقیدہ، دعوت و تبلیغ کسی بھی صورت میں ترک کرنا گوارا نہ کریں۔ یہی دونوں تمام دنیاوی اور اخروی عزت و کامیابی کا سرچشمہ ہے۔ یہ وہ بنیادی چیز ہے جو ہمیں سیکھنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی خاطر اور مقصد زندگی کی خاطر کتنی قربانیاں دیں، اور اس پہ صبر و استقامت سے ڈٹے رہے۔ ایک بات آپ لوگ ضرور غور کریں اور سوچیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے غار حرا میں عبادت کے لیے جایا کرتے تھے۔ وہ عبادت کیا تھی، وہ کیا ذکر کرتے تھے یا کیا عبادت کرتے تھے، اس کے بارے میں ہمیں نہیں معلوم، لیکن وہ کسی خاص مقصد کی تلاش میں تھے کہ زندگی کا مقصد کیا ہے، اور وہ مقصد جب ان کو مل گیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ مقصد بتا دیا، تو کیا کبھی وہ دوبارہ غار حرا میں جا کے بیٹھے؟ غار حرا میں جا کے کبھی انہوں نے یہ بھی نہیں دیکھا پھر کہ یہاں بیٹھ کے میرے پہ پہلی وحی نازل ہوئی تھی تو میں ذرا جا کے وہ لمحات یاد کر لوں؟ جیسے ہمارے ہاں بہت رواج ہے کہ جس خاص دن پہ کوئی خاص کام ہوا ہو تو ہر سال اس کو ہم مناتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس مقصد کی تلاش میں تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ مقصد دے دیا، یعنی اللہ کی طرف بلانے کا مقصد، داعی الی اللہ کا، ان کو جب منصب مل گیا، اس کے بعد انہوں نے غار حرا کا رخ کبھی نہیں کیا۔ تو ہمارے اوپر بھی یہ چیز لازم ہے کہ ہمیں مقصد زندگی مل گیا ہے تو ہم اس کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سامنے رکھیں اور صحابہ کرام کی، اور اپنے کام کو پوری دل جمعی سے، محبت سے، مشقت سے اور پورے دھیان سے کریں، تاکہ ہم انبیاء کے مشن کو لے کے چلنے والے ہیں تو ہم اس میں کامیاب ہوں اور ہمارا مقام اور ہمارا ساتھ انبیاء کے ساتھ ہو۔ انشاءاللہ اگلے حصے میں اگلی بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔